अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। आज हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब तनवीर हाशमी साहब और अजहर जतोई साहब, जो सारा साल मईशत को रिपोर्ट करने के साथ साथ बजट को कौमी असम्बली से रिपोर्ट करते हैं और मईशत की एक एक चीज से वाकिफ है। तो आज हम तनवीर हाशमी साहब से पूछते हैं कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये होता क्या है और कैसे मुल्कों को शिकंजे में फंसाया जाता है, खास तौर पर कमजोर और गरीब मुल्क जिनकी मईशत पहले दिवालिया हो चुकी होती है, उसको मजीद दिवालिया कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। आज हमारे नाज़रीन को आप ये बताएंगे कि IMF है क्या भला। आपने जिस तरह शुरू से ही बताया है कि IMF जो है वो मुल्कों को किस तरह शिकंजे में कसता है, तो ये हकीकत है कि IMF को बनाया ही बेसिकली इस मकसद के लिए गया है कि वो जो तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक हैं उनकी मईशत को इस नैत पे ले जाए कि वो मुल्क माशी गुलामी में आ जाएं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और इसका शिकार पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी मजबूर हुआ और अपनी मईशत की वजह से और IMF के पास गया और 22 दफ़ा IMF के पास जा चुका है। अभी जो प्रोग्राम है ये 22वां प्रोग्राम IMF के साथ पाकिस्तान का चल रहा है और उसकी शराइत मानने पर मजबूर है। उनमें बहुत सी शराइत होती हैं और IMF की मुल्कों को अपने शिकंजे में कसने की, लेकिन उन शराइत में कोई ऐसी शर्त नहीं होती जो आवाम की खुशहाली, उनको गुर्बत से निकालने, उनकी फीका आमदन में इजाफे और बेरोजगारी को ख़त्म करने की कोई ऐसी शर्त नहीं होती, बल्कि उनकी शर्तें होती हैं कि शरह सूद में इजाफा किया जाए और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं, महंगाई में इजाफा किया जाए, टैक्सों को बढ़ाया जाए और टैक्सों की बेस को बढ़ाया जाए, यानी हर आदमी पर टैक्स लगाया जाए, चाहे वह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और सरकारी इदारों की निजकारी की जाए और मुल्क के अंदर हर वो इकदाम करने की वो शर्त रखते हैं जिससे वो मुल्क जो है वो बजाय उसकी मईशत बेहतर होने के वो बदतर हो जाती है। वो कैसे होता है? अच्छा, हमने ये भी देखा है हाशमी साहब कि जब भी IMF का एक प्रोग्राम आना होता है उससे पहले पाकिस्तान में मईशत का एक इशू उठाया जाता है। जिस तरह के 2008 में मईशत दिवालिया के करीब पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को कर्जे की दरखास्त देनी थी, तो उस वक्त एक इशू उठाया गया, वो था मालियाती खसारे का। जी, पाकिस्तान का मालियाती खसारा GDP के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये 4.5% पर आना चाहिए वापस है। इस इश्यू को इतना मीडिया में हाईलाइट किया गया, मीडिया में बड़ी खबरें आई कि ये बहुत डिजास्टर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो प्रोग्राम ले लिया गया, $12 अरब का कर्जा लिया। अच्छा, उस कर्जे के नतीजे में हुआ ये कि कुछ और मसाइल पैदा हो गए। ये मसला किसी हद तक हल हो गया, ग्रोथ के मसाइल पैदा हो गए। पाकिस्तान की ग्रोथ 3.5% पर चली गई थी। फिर साझेदार आए, उन्होंने एक IMF प्रोग्राम ले लिया। अच्छा, वो ग्रोथ का मसला हल हो गया, करंट डेफिसिट और सर्कुलर डेट का मसला जो है ना वो बढ़ गया। तो जब ये हुकूमत आई है, मौजूदा हुकूमत 2 साल पहले, तो इसने सारा का सारा जो मईशत के ऊपर आर्गो किया वो था करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, दरामदात पाकिस्तान की बहुत बढ़ गई है, लिहाजा मईशत को ठीक करना है, नई इस्लाहात करनी है। और ये भी देखा है कि हर प्रोग्राम इस्लाहात के नाम पर आता है। ये IMF का पता नहीं, ये हमें समझ नहीं आती कि जो पहले 5 साल पहले इस्लाहात करवाई होती हैं वो गलत है या जो नई इस्लाहात करवाने जा रहे हैं ये गलत है। जी राना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। बेसिकली जो हमारे जो माहिर मईशत दान हैं और जो हमारे जो इकॉनमी से मुतल्लिक जो करता धरता है काम, बेसिकली वो अवाम को गलत ट्रैक के ऊपर ले जाते हैं ताकि वो असल जो मसले हैं उस तरफ ना हैं, और वो लोगों को और इवन देन इंतहाई माहिर लोग जो इकॉनमी से मुतल्लिक हैं उनको भी उस ट्रैक पर आने नहीं देते कि असल मसला क्या है। वो डिट्रैक करके IMF के प्रोग्राम लेते हैं और इसी वजह से मुल्क जो है वो उस दूसरे शिकंजों में फंस जाता है। और अभी जिस तरह से आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, आम लोगों को कुछ पता नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है और इसके आम आवाम पर क्या असर मरतब होते हैं। एक इन्होंने रेट लगाई हुई है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया हुकूमत ने, तो इससे हमारी मईशत बेहतर हो गई है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि जो मुल्क के ऊपर 112 अरब डॉलर से ज्यादा बैरूनी कर्जे अब आ चुके हैं और इसके अलावा जो GDP है वो पहली दफा 70 सालों में वो मनफी में चला गया है
اور ملک کی پیداوار نہیں ہو رہی ہے, ایکسپورٹس اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہیں, ترسیلات زر جو ریمیٹنسز ہیں وہ نہیں بڑھ رہی ہیں, اور ملک جو ہے وہ بالکل خسارے میں جا رہا ہے, تجارتی خسارہ جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہمارے مشیر خزانہ ہے وہ تو کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی معیشت تو ترقی کر رہی ہے. جی یہی تو بات ہے کہ وہ صرف ایک ہی رات, بلکہ ان کو یہ کہا جائے کہ ملک کہ یہ مسائل ان کو پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے. اچھا ہم اظہر جتوئی صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جتوئی صاحب. جی بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. آپ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف ہمیں کیسے شکنجے میں پھنساتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا قرضہ لیں گے تو پھر دیگر قرضے بھی ہمیں ملیں گے, یہ ایک فارمولہ بن دیا گیا حکومت کی طرف سے. لیکن اس کی طرف سے جو ہی کوئی پروگرام آتا ہے تو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آتا ہے, بے روزگاری کا طوفان شروع ہوتا ہے, نجکاری کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب تو صورت یہ ہے کہ اب تو وہ لوگ جو کہ سرکاری طور پر پرماننٹ بنیاد پر جو جاب کریں, اب تو ان کے بھی فراغت کے جو ہے نا وہ اصلاحات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی فارغ کر دیا جائے. لیکن ملک کے اندر ایک کی شرط پر ہے. جی بالکل یہی شاید ہے, کیونکہ ان کا پہلی شرط تو یہی ہے کہ ملک کے اندر اخراجات کم کریں, اور اخراجات کم کرنے کے ایسے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ کیا پالیسی ہے حکومت کی. حالانکہ جو سیاسی حکومت ہوتی ہے, جمہوری حکومت ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی جو پالیسی ہوتی ہے, جیسے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں ذوالفقار بھٹو صاحب کی پالیسیاں, کہ وہ نئے نئے ادارے بناتے تھے, اس میں زیادہ لوگ کھپائے جائیں, لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے. اور اس حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار دینے کی بجائے روزگار ختم کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر, کیا مسائل ہیں, کیسے ہم کو اس کو حل کریں گے. آپ دیکھیں آج سے 25-30 سال پہلے جب اس ملک سے ایک الگ ہوا ایک حصہ, ایک ٹکڑا ہمارا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کی معیشت کا اور ہماری اپنی معیشت کا اگر ہم جائزہ لیں وہ ہم سے آگے نکل چکا ہے. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں اس میں ہمارا مشرقی پاکستان تھا, اس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا. اب وہی ملک ہے کہ وہ ہم سے الگ ہوا ہے تو اس کی معیشت بھی ٹھیک ہو گئی ہے, اس کی جناب ایکسپورٹ بھی ہم سے ڈبل ہو چکی ہے, اس کا جو ٹکا تھا وہ بھی ہم سے ڈبل ہو چکا ہے. اصل مسائل تو ہمیں یہی لگتے ہیں. صرف ایک منٹ کو بتائیں نا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی معاشی پالیسی میں فرق کیا ہے؟ جی وہی ہے کہ اصل مسائل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ پالیسیاں نہیں اپنائے گی جو کہ ملک دوست پالیسیاں ہوں, عوام دوست پالیسیاں ہوں. جس ملک میں عوام دوست پالیسیاں بنائی جاتی ہیں تو وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے, اس کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے, اور وہاں فیکٹری بھی لگتے ہیں. اور المیہ دیکھیں یہاں کاٹن ہوتی ہے اور فیکٹریاں وہاں لگتی ہیں. اب تو وہ کاٹن بھی ختم ہوگی, کسانوں کا جو بڑا ہار ہو گیا. تو مین چیز یہ ہے کہ جب تک اس ملک کا قبلہ دوست نہیں کیا جائے گا, معاشی پالیسیاں ملک کی مفاد میں نہیں بنائی جائیں گی, اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا اور ملک مزید تنزلی کی طرف جائے گا. اب تو حالات یہ ہیں کہ ملک کے اندر کھانے کھانے کے لیے لوگ جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے مار چکے ہیں. آپ اس کے کیسے کمنٹ کریں گے جو مشیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے, اور رزاق داؤد جو مشیر تجارت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی درآمدات جو ہے وہ 12% کم ہو گئی ہیں اور برآمدات 2% بڑھ گئی ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا آج سے 7 سال پہلے, اس وقت ہماری برآمدات بڑھ گئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. $25 بلین سے کراش کر چکی تھی. اس کے بعد نون لیگ کا دور آتا ہے, مزید 5 بلین کم ہو جاتی ہیں. اب حالات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے ترقی ہو رہی ہے, حکومت دعوے کر رہی ہے ملک کے اندر معیشت بہتر ہو رہی ہے, جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ عوام تباہی کے جانے پہنچ چکی ہے. نہ ان کو کھانے کو ہے, تنخواہیں کا مسئلہ ہے وہ بری طرح جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے. تو معیشت تو اس وقت جانچی جاتی ہے کہ اگر آپ کی عوام خوشحال ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو رزاق داؤد صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 70% کم کر دیا ہے, درآمدات میں کمی لائی ہے اور برآمدات ہم نے بڑھا دی, یہ باقی برآمدات بڑھی ہیں اور درآمدات کم ہوئی یا یہ 2 نمبری ہے کوئی؟ دیکھیں یہ تو اب حکومت کا دعویٰ ہے نا کہ بھائی برآمدات ہماری بڑھ گئی ہیں, درآمدات کم ہو گئی ہیں. تو آپ اس دعوے کو اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آپ لے کر جائیں, وہاں کا جائزہ لیں, تو آپ کو اس کے بالکل سراسر جو ہے نا الٹ چیز نظر آئے گی. ہم نے تو وہی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک میں درآمدات کا بہت زیادہ کم ہونا رحمان صاحب یہ بھی کوئی خوش آئند نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, وہاں پر صنعتیں لگنا کم ہو گئی ہیں, وہاں پر مشینری آنا باہر سے کم ہو گئی ہے. گو کے درآمدات
اتنی پرتشش اشیاء کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ درآمدات بھی کم ہو گئی ہیں جس سے ملک کا انفراسٹرکچر بن رہا تھا، مشینری آ رہی تھی، اور یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آتا آپ ہے۔ بات کریں، اب ذرا تھوڑا ہم تفصیل میں جاتے ہیں اس میں، کہ وہ یہ ہے کہ میں نے امپورٹس کو دیکھا ہے 40% اس حکومت نے 2 سال میں LNG کم منگوائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 40% بجلی کم پیدا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 26% پیٹرولیم مصنوعات تیار شدہ جو ہے نا وہ کم منگوائی ہے، 29% کروڈ آئل کم منگوایا ہے۔ یہ بنتا ہے کوئی $6.5 ارب $6.5 کی انرجی پروڈکٹس جو ہے وہ کم منگوائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کم پیدا ہوئی ہے اتنی، اگر بجلی کم پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے صنعتیں کم چلی ہیں۔ اس کی صنعتیں بھی کم چلی، اس کی مین وجہ تو کرونا ہے نا، لیکن کرونا کی وجہ سے مارکیٹیں بند رہی ہیں 6 مہینے۔ LNG پہلے بھی کم منگوائی، سکول بھی کم رہے ہیں۔ پالیسی کے تحت یہ اسد عمر صاحب کی پالیسی تھی، میں نے اس وقت سے چیک کیا ہے کہ LNG اس وقت سے 40% کم آ رہی ہے۔ دیکھیں کرونا کے اثرات تو آئے ہیں، لیکن اس کا سارا کریڈٹ حکومت لے رہی ہے، اس کو بھی اپنی کارکردگی میں شامل کر رہی ہے۔ اگر کرونا نہ بھی ہوتا تو ملک کی جو معاشی صورتحال تھی کوئی اتنی زیادہ اس میں فرق نہ آتا، کیونکہ جو مائنس میں گئی ہے، پچھلے سال بھی جو پاکستان کی GDP تھی وہ تقریباً 2% کے قریب تھی، اور ابھی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ تو اس کا کرونا کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کرونا کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے پاکستان کے اوپر، یہ سارا کا سارا اسی پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کی تمام اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی پاکستان کی اکانومی کی۔ تو ہمیں ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے جو حقیقت پسندانہ ہوں، ایسی پالیسیوں کی ضرورت نہیں صاحب، یہی پالیسیوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر ریکارڈ چیک کریں، ڈیٹا چیک کریں، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے پالیسی کے تحت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اب جو آپ کو سبزیوں کی مہنگائی نظر آتی ہے کہ وہ سبزیاں جو 20 سے 30 روپے کلو ملا کرتی تھیں اب وہ 90 سے 120 روپے کلو مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں آپ امپورٹ لسٹ یا ایکسپورٹ لسٹ چیک کریں، اس میں سبزیاں بڑی تعداد میں جو ہے بڑی مقدار میں بہر گئی ہیں، جس کی وجہ سے سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے، ہم یہ جو پالیسی ہے نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم دکھانے کے لیے ہم نے اپنے کنزیومر کو مار دینا ہے، اپنے عوام کو مار دینا ہے، کیا اس سے معیشت ترقی کر سکتی ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارا ابھی جو میری پچھلے دنوں وزارت خزانہ کے بعد افسران سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اب پاکستان کے پاس قرضہ لینے کی جو سکت ہے نا، یہ IMF بھی کہہ رہے ہیں کہ سکت ختم ہو چکی ہے، یعنی قرضہ مزید وہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس استعداد ہی نہیں ہے واپس کرنے کی۔ تو یہ پالیسیاں یہ بنائی جا رہی ہیں کہ ہم گندم کو، ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم باہر سے منگوانے پر مجبور ہیں۔ چینی ہم اپنی یہاں پر اس کی قیمت 110 روپے کلو تک بعض علاقوں میں چلی گئی ہے، لیکن ہمارے پاس فیکٹریاں ہیں، ملز ہیں، شوگر ملز ہیں، گنا وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم چینی کی قیمت کو کم نہیں کر پا رہے بلکہ اس کو بھی امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک میں کیا حکومت اپنی ریٹ کو اس جگہ پر بھی قائم رکھ رہی ہے کہ اس کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے کنٹرول میں ملز بالکان ہیں، نہ اس کے کنٹرول میں جو ادارے ہیں وہ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو، مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ اس وقت جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے نا، بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت ملک کے اندر انارکی کی صورتحال پیدا ہو جائے، کیونکہ جب بے روزگاری عام ہے یہاں پر تو لوگ آپ صاف ظاہر ہے، اب جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ سڑکوں پر آئیں گے، مار دھار ہوگی، تو یہی بہت خوفناک صورتحال ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے، اور حل وہی ہے کہ اگر ہم عوام دوست پالیسیاں بنائیں گے تو پھر ان کا حل نکل سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر کوئی عوام دوست پالیسیاں نظر نہیں آ رہی، یہاں IMF کی پالیسیاں نظر آ رہے ہیں، یہاں عوام کش پالیسیاں نظر آ رہے ہیں، یہاں وہ پالیسیاں بنائی جا رہے ہیں جیسے عوام مزید غربت، بے روزگاری اور اس کی چکی میں پھنسے، جس سے مزید جو ہے نا لاکھنت بھی ہوگی، یہاں پر جو ہے نا قتل و غارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ عام سی باتیں ہو چکی ہیں، قتل و غارت۔ اب تو حالت یہ ہے کہ جس بندے کا کوئی مرڈر ہو جائے، جس بندے کی چوری ہو جائے تو وہ الٹا پھنس جاتا ہے، یعنی یہ ملک کے حالات بن چکے ہیں، اور یہ حالات اس طرح خوفناک ہو رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ پریشان حال ہے کہ ہم کیا کریں۔ اب وہی بھی اس طرف اگر لگ جاتی ہے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔
हाजमी साहब वापस IMF की तरफ आते हैं। हमने सुना है कि IMF के साथ ऑनलाइन वीडियो लिंक पर मुज़ाकरात हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो गया था कोरोना के दौरान, तो अब उसको बहाल करने के लिए दोबारा कोशिश की जा रही है, तो वो उसके बारे में आप क्या, आपके पास इतलात हैं? जी जी, मेरे पास जो इतलात है, IMF का जो प्रोग्राम तीसरी किस्त के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात होने थे, बेसिकली तो ये मुज़ाकरात फरवरी में मुकम्मल हो गए थे उससे पहले, लेकिन वो मुज़ाकरात पर IMF एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बहुत सारे जो मुतालबात थे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा और दीगर मुतालबात, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, वो गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, इसलिए उन मुज़ाकरात को उस लेवल पर रोक दिया गया था। और फिर इस वक्त जो है वो वीडियो लिंक के साथ हुकूमती जो काम है वज़ारत ख़ज़ाना के और IMF के, उनके साथ बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी IMF को जो रिपोर्ट है वो ये है कि उसको अभी भी गवर्नमेंट से शिकायत है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीज़ों को वज़ारत ख़ज़ाना को उस पर रोका है, ख़ास तौर पर बिजली और गैस की कीमतों को अभी ना बढ़ाने का फैसला जो किया गया है, ये IMF एग्री नहीं है। सब्सिडी को हवाले से वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए, और पॉलिसी रेट जो नीचे आया है इस वक्त जो 7% पर आया है 13.25% से, वो चाह रहा है कि पॉलिसी रेट को वापस उसी जगह पर ले जाया जाए। इसी तरह से तामीराती शोबे को जो मराहत दी गई हैं, इस पर भी IMF जो है वो खुश नहीं है, वो चाहता है ये मराहत फौरी तौर पर वापस दी जाएं। और जो हार्ड मनी जो थी, जो बाहर से आ रही थी रकम, वो चूंकि IMF से जो $1.4 बिलियन मिले थे, उसकी वजह से वो गैप कम हुआ था, वो भी चाह रहा है कि वो पॉलिसी रेट बढ़े और पाकिस्तान जो है पॉलिसी रेट का मतलब है शरह सूद। जी जी, और इस तरह से रुपए की कीमत भी और मुख्तलिफ इदारों की निजकारी और टैक्स से मुतल्लिक मामला। ये रुपए की कदर कम करने के वजह से IMF का कोई मुतालबा है, आपने सुना है? नहीं, उस तरह से मुतालबा नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि IMF को आप फ्री जो रुपए की कदर है इसको मार्केट के लिहाज से फ्री कर दें, और इससे जिस वक्त आप मार्केट के लिहाज से फ्री करेंगे तो वो मजीद कमी की तरफ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने। IMF ये चाहता है कि इसको मजीद आप जो है ना इसमें लचक दें, और ये कुछ चीजें हैं जो अभी तक गवर्नमेंट मान नहीं रही है। गो के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं वो तो मान रहे हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं मिल रही है, इसलिए IMF का जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा डिले में चला गया है। और तीसरी किस्त जो होनी है उसके लिए जो दूसरे जायजा मुज़ाकरात हैं, और मुमकिन है कि अगले महीने IMF के साथ मामला कुछ तय हो जाएं और उसकी टीम पाकिस्तान में आए और तीसरी किस्त के लिए कोई मंजूरी हो जाए। लेकिन अभी तक की ये सूरत हाल है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट नहीं मान रही है, इसलिए मुज़ाकरात आगे इनमें पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर जदोई साहब आप इसके ऊपर माराना राय दें कि अगर डॉक्टर हफीज शेख के जो हमारे मुशीर खजाना है, जो हमारे खजाने के मामलात के करता धरता हैं, अगर इनके IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि डॉलर कम अज कम 200 रुपए का तो जरूर हो जाएगा, और पेट्रोल 140 से 150 रुपए तक हो जाएगा। इसी तरह बिजली का बिल पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है कि जिसका 2000 रुपए का आता था अब 5000 का आता है, अब 5000 से बढ़कर 8000 रुपए का हो जाएगा। जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर लोगों के ऊपर, मईशत के ऊपर इसके असरात क्या बताओ? देखिए, इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि लोगों को खाने के लिए 2 टाइम की रोटी मुयसर नहीं है। आप जाकर देखें, मार्केट में सर्वे करें, एक टाइम की अगर सब्जी लेने जाए 1000 रुपए का खर्चा हो जाता है, जबकि इनकम जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब ये चीजें बढ़ेगी तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क का कि जब डॉलर इतने पर चला जाएगा और पेट्रोल की कीमतों में 140 से 50 रुपए तक चले जाएंगे, तो जरूरत इसी बात की है कि मुल्क के अंदर, मैं शुरू में बात की है, आखिर इन मसाइल का हमें हल ढूंढना चाहिए। इन मसाइल का हल ये नहीं है कि बार बार IMF के पास जाए। इन मसाइल का ये हाल है कि मुल्क को बजाय, क्योंकि हम देखते हैं इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने वो मुल्क को ट्रेडिंग कंट्री बना दिया है। मुल्क के अंदर सनत का प्रिया खत्म हो चुकी है, सनत नहीं चाह रही है, एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी है, हमारी सारी इम्पोर्ट ही हो रही है, और यहाँ पर मोहरें लगाकर फिर उसी चीज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो बात वही है कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम अपनी सनत नहीं लगाएंगे, अपने मुल्क के अंदर कारखाने लगाएंगे, अपनी प्रोडक्ट सामने करेंगे, मेड इन पाकिस्तान अशिया को फरोग नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारे मसाइल का हल बिल्कुल नहीं निकल सकता।
آپ دیکھیں ملک کے اندر اس وقت لوگ جتنے ہمارے سرمایہ کاروں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے کہ وہ اب فیکٹری کی طرف نہیں جا رہی، کیونکہ حکومت نے ایسی پالیسیاں بنائی رکھی ہیں، ایسے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں کہ جہاں پر ملک کے اندر کاروبار کرنے میں آسانیاں نہیں ہیں، اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کی بجائے مزید ایسے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں جیسے مزید جو ہے نا وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں. اسی لیے لوگ بجائے کارخانے لگانے کے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اور یہ حکومت کی پالیسی دیکھے بجائے اس کے کہ وہ ان کو ملک کے اندر صنعت کو فروغ دینے کے لیے پالیسی دیتی، وہ ریئل اسٹیٹ کو بھی فروغ دینے کے لیے اس کے لیے ایک امنیسٹی بھی لے کر آئی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. بات ہوئی ہے کہ ملک کے اندر اگر یہی حالات رہے تو میرے خیال میں جیسے پہلے بھی کہا جاتا ہے اس ملک کے اندر سوئی تک نہیں بن رہی، تو زراعت کا پہلے سے کباڑا ہو چکا ہے، صنعت کا بھی کباڑا ہو جائے گا، تو پھر اس میں کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پھر حالات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے جو ملک کے اندر حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں. اور یہ واحد ملک ہے جس کے اندر جو آبادی ہے نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے، اور ہماری نوجوانوں کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ان کو روزگار میں کھپانے کے لیے. ایک چھوٹا سا کام چل رہا تھا کہ ہم ہر سال تقریباً 8 سے 10 لاکھ کے قریب لوگ اوورسیز پاکستان میں چلے جاتے تھے، وہاں سے ہمیں زر مبادلے مل جاتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی تقریباً ٹھپ ہو وہ چکے بھی معاملات تقریباً ختم ہو چکے ہیں اس سال کے اندر. تو وہ بھی ختم ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی اب ملک کا بنے گا کیا. اس طرح کی جو پالیسیاں بنائی جا رہے ہیں یہ عوام دشمن ہے. عوام دشمن پالیسی کو کب تک آپ لے کر چلیں گے؟ خدا را اس ملک پر رحم کریں، اس عوام پر رحم کریں اور ایسی پالیسیاں بنائیں جیسے اس ملک کا قبلہ درست ہو سکے. اور کم از کم آپ بنگلہ دیش کو بھی آئیڈیل بنا لیں. باتیں تو بہت کرتے ہیں نا، اس ملک کی طرح اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں، اس ملک کی طرح ہم پالیسی کو آگے لے کر چلیں. اور آن صاحب ابھی جو آج بھی بیان آیا پرائم منسٹر کا کہ پاکستان کی جولائی اور اگست میں ریمیٹنسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھی ہیں اور ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ میں ان کو بات بتا دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ یہ جو ریمیٹنسز بڑھی ہیں بیسیکلی جو پاکستانی کورونا کی وجہ سے باہر سے جن کی جابس ختم ہو گئی ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور اپنا پیسہ لے کر آئے ہیں. اس وجہ سے یہ وقتی ہیں اور یہ اب آئندہ اس میں پرماننٹلی ڈپ آنے لگی ہے کیونکہ وہ تو اپنا روزگار چھوڑ کے آ چکے ہیں یہاں پر اور اپنا پیسہ ساتھ لائیں تو وقتی ہماری ریمیٹنسز کی گروتھ نظر آ رہی ہے. یہ گروتھ اگلے آنے والے مہینوں میں کم ہو جائے گی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین آپ نے سینئر ساتھیوں کی باتیں سنی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر معیشت کے امور پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. یہ جو دعویٰ ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ مشیر خزانہ کا کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، اس کے بال کی کھال اتارنے کی ہم نے کوشش کی ہے. آپ کے سامنے تمام حقائق رکھے ہیں. خاص طور پر جو آخر میں تنویر ہاشمی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ترسیلات زر سمندر پر پاکستانیوں کی بڑھ گئی ہیں، حالانکہ یہ جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو وہ آخری مرتبہ ایک بار بھڑکتا ہے. یہ ویسے ہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ بہت سارے مزدوروں کو، ٹیکنیکل لوگوں کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا ہے، متحدہ عرب امارات کے ملکوں سے نکال دیا گیا ہے. جو ان کی جمع پونجی وہاں پر تھی یا جو انویسٹ کیا ہوا تھا، کوئی فلیٹ لیا ہوا تھا، کوئی پلاٹ میں انویسٹ کیا ہوا تھا، کسی کمپنی میں انویسٹ کیا ہوا تھا، وہ اپنے شیئر، وہ اپنے اثاثے بیچ کر وہ اپنا پیسہ واپس لا رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، یہ پیسہ واپس آنا جیسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر کے ایک ہی بار کھا لیا جائے. کل کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بات ناظرین سچی بات ہے کہ پاکستان کی معیشت سمندر پر پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہی چل رہی ہے. وہ ڈالر بھیجتے ہیں، وہ ہر سال 20 سے 22 ارب ڈالر جو بھیجتے ہیں، اگر وہ نہ بھیجے تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوگا. ناظرین اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.